قدر سید علی عباس نوغامی کا آداب، آپ کے سامنے ایک بہت ہی حسین مشاعرہ لے کر حاضر ہوں۔ آئیے حضرات، علامہ قیصر اکیڈمی کی جانب سے میں یہ جشن سید مسرور حسن جوہر امروہی کے نام سے آج کا یہ مشاعرہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہندوستان بھر سے ہمارے ساتھ جو شعراء کرام جڑے ہیں وہ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے۔ تو آئیے حضرات، اس خوبصورت جشن کی، خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں اردو ادب کے بڑے مشہور و معروف بہت ہی حسین شخص جو ادب میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے عالی جناب مسرور حسن صاحب جوہر امروہی صاحب سے، وہ اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے حضرات، اب یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پر کہ اس مشاعرے کے کنوینر اور علامہ قیصر اکیڈمی کے صدر عالی وقار جناب ڈاکٹر رضی امروہی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی ہی انتہا کاوشوں کے بعد یہ مشاعرہ عمل میں آیا ہے۔ خاکسار سید علی عباس نوغامی اس مشاعرے کی نظامت کا ذمہ اپنے سر لیے ہوئے ہے۔ اس مشاعرے کی نظامت کو اور آپ کے سامنے مل کر سب شعراء کے ساتھ اس مشاعرے کو خوبصورت بنانا ہے، یہی بس میری ایک کوشش ہے، کاوش ہے۔ تو آئیے حضرات، میں ان نعتیہ مصروں سے اس مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں کہ ہے محبوب الہی جو محمد مصطفیٰ ہیں وہ، ہے محبوب الہی جو محمد مصطفیٰ ہیں وہ، کہیں پر حل عطا ہیں وہ، کہیں پر انما ہیں وہ، اور زمانہ لا نہیں سکتا کوئی ثانی محمد کا، زمانہ لا نہیں سکتا کوئی ثانی محمد کا، کہ ختم المرسلی ہیں اور فخر انبیاء ہیں وہ، کہ ختم المرسلی ہیں اور فخر انبیاء ہیں وہ۔ آئیے حضرات، میں بتاتا چلوں کہ یہ جشن جن کی شان میں آج منعقد کیا جا رہا ہے، واقعاً پہلے جشن ہوا کرتے تھے، یہ کورونا وائرس کی وجہ سے سب آن لائن جشن ہیں، محفلیں ہیں، مشاعرے ہیں، مگر ہمارا یہ خوبصورت جشن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں۔ جناب سید مسرور حسن جوہر امروہی صاحب کی شان میں یہ جشن ہے، اور خاکسار اس جشن کو لے کے حاضر ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر رضی امروہی صاحب کا۔ تو حضرات، سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ان 4 مصروں کے سائے میں کہ عجیب درد میں ڈوبی ہوئی حیات ملی، عجیب درد میں ڈوبی ہوئی حیات ملی، غم فراق سے لپٹی ہر ایک رات ملی، وہ اور ہوں گے جنہیں چاہتوں کے ہار ملے، ہمیں تو عشق میں اشکوں کی کائنات ملی۔ آئیے حضرات، ہمیں تو عشق میں گزارش کرتا ہوں اپنے محترم دانش ایوبی صاحب سے جو دہلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ محترم دانش ایوبی صاحب۔ مسرور جوہر امروہی صاحب جی عطا کیجیے۔ جشن کے موقع پر چند اشعار پیش خدمت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جی دانش بھائی، 2 شعر پہلے پیش کریں۔ ان شہیدوں کے نام کیا کہنے، شہیدوں کے نام، جو اس دیش کے لیے قربان ہو گئے، بالکل بالکل، بے شک۔ سماعت کیجیے۔ ہے میرے دیش کی صبح و شام، ہے میرے دیش کی صبح و شام، دیش کے ان شہیدوں کے نام، ہے میرے دیش کی صبح و شام، ہے میرے دیش کی صبح و شام، شہیدوں کے نام۔ بھائی دیش کے ان شہیدوں کے بہت اچھا نام، حق ادا کیا آپ نے۔ یہ عقیدت ہے دانش میں، ہے ان کی عظمت کو میرا واہ، آئیے حضرات، یہ عقیدت ہے دانش میری، سب سے قبل ان کی عظمت کو میرا سلام۔ 3 اشعار پیش خدمت جی، ہیں، سماعت عطا کیجیے۔ کیجیے دانش بھائی۔ کہتا ہوں کہ بے بسی کی آنکھ سے آنسو کوئی رشتہ ہوا، بے بسی کی آنکھ سے آنسو کوئی رشتہ آنسو کوئی رشتہ ہوا، زندگی میں بھی تیرے عباس کا نوحہ، زندگی میں بھی تیرے عباس بے کا بسی نوحہ، کی آنکھ سے
आंसू कोई रिश्ता हुआ, क्या कहने जिंदगी में भी तेरे अब्बास का नोहा हुआ। वाह वाह वाह, ख्वाब में एक बार वो तशरीफ लाए थे, हाय हाय, ख्वाब में एक बार तशरीफ वो लाए थे मगर तशरीफ लाए थे मगर आज तक है खुशबुओं से घर मेरा महका आज तक है खुशबुओं से घर आज मेरा तक है महका हुआ। खुशबुओं से घर बहुत मेरा अच्छा है, महका बहुत हुआ। अच्छा शेर है। रोशनी की जुस्तजू में जिंदगी कर दी तमाम, बहुत अच्छे, रोशनी की जुस्तजू जिंदगी में कर दी तमाम। जिंदगी कर दी तमाम, और उजाला घर की अलमारी में था रखा अरे क्या हुआ, कहने क्या कहने, और आहा, उजाला घर की वाह, वाह, अलमारी वाह, में वाह, वाह, था रखा वाह, हुआ। वाह, वाह, वाह। गजल का मतलब ताज़ा गजल समाप्त कीजिए कि 100 रंग आदमी को दिखाती है बहुत जिंदगी। अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब है। 100 रंग आदमी को दिखाती है जिंदगी, दिखाती है अच्छा जिंदगी, मतलब है। हर रोज एक सवाल उठाती है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, 100 रंग आदमी को दिखाती है जिंदगी, हर रोज एक सवाल उठाती है जिंदगी, और जब रात को गुजार के आती है जिंदगी, एक महशरे ख्याल सा लाती है वाह जिंदगी। वाह वाह, एक महशरे ख्याल सा लाती है बहुत अच्छे, जिंदगी, बहुत अच्छे। और क्या क्या हसीन ख्वाब दिखाती है हाय जिंदगी, हाय, क्या क्या हसीन हसीन ख्वाब दिखाती है जिंदगी, दिखाती है जिंदगी, वाह। जब जब तेरे फरेब में आती है बहुत जिंदगी। अच्छे, बहुत अच्छे। जब जब तेरे फरेब में आती है जिंदगी, और एक रोज सबको मौत का चखना है जायका। बहुत प्यारा शेर है भाई, वाह वाह दानिश भाई, क्या कहने। सबको मौत का चखना है एक रोज जायका, सबको मौत का चखना है एहसास जायका। सांस सांस कराती है एहसास जिंदगी, सांस कराती एहसास है जिंदगी, सांस सांस कराती है जिंदगी, और जब आपसे मिला तो ये महसूस हो जब गया, आपसे मिला तो ये महसूस हो जब गया। आपसे मिला वाह, तो ये महसूस हो गया, जिंदाबाद। रस्मन दुआ सलाम निभाती है जिंदगी, बहुत जिंदगी। अच्छे, बहुत अच्छे। जब आपसे मिला तो ये महसूस हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रस्मन दुआ सलाम निभाती है जिंदगी, और दिल में होकर खुलूस इरादों में वाह पुख्तगी, वाह 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 वाह। दिल में हो गर दिल में होकर खुलूस खुलूस इरादों में पुख्तगी, पुख्तगी, तारीख यौम राह गाती है जिंदगी, तारीख तारीख यौम राह दिखाती है जिंदगी। और मक्ता समाप्त कीजिए, कहता हूँ कि दानिश उलझ गए तो निकलना मुहाल क्या है, कहने क्या कहने, दानिश उलझ गए तो निकलना मुहाल है। निकलना मुहाल है, ऐसे हजार जाल भाई बहुत प्यारा मक्ता है, वाह 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 वाह। 100 रंग आदमी को दिखाती बहुत है अच्छे, जिंदगी, बहुत अच्छे। हर रोज एक सवाल उठाती है जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। समाप्त फरमा रहे थे मोहतरम जनाब दानिश अयूबी साहब, जो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद थे। वाकई बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा प्यारा कहा उन्होंने कि बेबसी की आंख से आंसू कोई रिश्ता हुआ, जिंदगी में भी तेरे अब्बास का नोहा हुआ। ये नोहा मातम की बात वाकई कहाँ की जाती है। बहुत ही खुशी हुई और बहुत अच्छा शेर उन्होंने पेश किया, और एक जिंदगी के उन्वान से उन्होंने जो बात कही हजरात, तो आपके सामने मैं उस शेर को भी कोट करता चलूं। वाकई बड़ा अच्छा लगा कि दानिश उलझ गए तो निकलना मुहाल है, दानिश उलझ गए तो निकलना मुहाल है, ऐसे हजार जाल बिछाती है जिंदगी। ये सच्चाई है, बड़ी हकीकत है कि जिंदगी ऐसे ऐसे कितने जाल बिछाती है जो इंसान उलझता चला जाता है। तो आइए हजरात, दानिश साहब के बाद मैं बहुत ही खुलूस के साथ गुजार हूँ जनाब शीबान कादरी साहब से, जो बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते हैं और बहुत अच्छे नाजिम भी हैं। मेरी मुराद है मोहतरम शीबान कादरी साहब से। समाप्त करें। वालेकुम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम मैं सैयद शहबान कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी शहबान भाई, अल्लामा कैसर एकेडमी की जानिब से आज का ये मुशायरा जश्न मसरूर जौहर मुनाकिद किया जा रहा है। मैं बेशक जी, एकेडमी के सदर डॉक्टर रज़ी अमरोवी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर मसरूर जौहर साहब को।
آئیے بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی نہ رکھنا امید وفا حسینوں سے، کیا کہنے، اچھا نکال سکتے ہیں خنجر یہ آستینوں سے. ہاں ہاں واہ واہ واہ. کبھی نہ رکھنا امید وفا حسینوں سے، نکال سکتے ہیں خنجر یہ آستینوں سے. یہ کہہ دے جا کے کوئی وقت کے لعینوں سے، نشان سجدہ نہ مٹ پائیں گے جبینوں سے. نشان سجدہ نہ مٹ پائے گا جبینوں سے. نشان سجدہ نہ مٹ پائے گا. ہمارے دین نے ہر فلسفی کو زیر کیا، ہمارا دین ہے اعلیٰ تمام دینوں سے. کیا کہنے، ہمارے دین نے ہر فلسفی کو زیر کیا، ہمارا دین ہے اعلیٰ تمام دینوں سے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دن کہاں گئے بتلائے گردش افلاک. شعر کی حفاظت کیجیے گا کہ وہ دن کہاں گئے بتلائے گردش افلاک، جب آفتاب نکلتے تھے ان زمینوں سے. کیا کہنے، وہ دن کہاں گئے بتلائے گردش افلاک، جب آفتاب نکلتے تھے ان زمینوں سے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اب آسمانوں سے اترو زمیں پر آ جاؤ، کہ ہاتھ دھو چکے اہل زمیں زمینوں سے. خفا مکین تو ہو سکتے ہیں مکانوں سے، خفا مکین تو ہو سکتے ہیں مکانوں سے، مگر مکان نہیں روٹتے مکینوں سے. شکار ان کا نہ بن جائیں خود ہم ہی ایک دن، نکال پھینکیے سانپوں کو آستینوں سے. کیا کہنے، اچھا نہیں ہے کھیل کا میدان جنگ کا میدان، نہیں ہے کھیل کا میدان جنگ کا میدان، کوئی یہ کہہ دے خدا را تماش بینوں سے. اور قدم قدم نئی آنکھیں نئے لب و رخسار. شعر کی حفاظت کیجیے گا کہ قدم قدم نئی آنکھیں نئے لب و رخسار، بچیں تو کیسے بچے کوئی نازنینوں سے. بہت اچھا. قدم قدم نئی آنکھیں نئے لب و رخسار، بچے تو کیسے بچے کوئی نازنینوں سے. ہمارے زخموں پہ مرہم کبھی نہیں رکھا، ہمیں یہ شکوہ ہے شیبان ہم نشینوں سے. خفا مکین تو ہو سکتے ہیں مکانوں سے، مگر مکان نہیں روٹتے مکینوں سے. ہمارے زخموں پہ مرہم کبھی نہیں رکھا، ہمیں یہ شکوہ ہے شیبان ہم نشینوں سے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے. زندہ باد. شیبان قادری صاحب، سید شیبان قادری صاحب بہت ہی اچھے اور برسہ کلام سے نواز رہے تھے. بڑا نصیحت آمیز کلام تھا ان کا. یہ واقعاً بڑی اچھی صلاح دی انہوں نے. یہ مطلع ان کا کتنا غضب کا مطلع ہے. کبھی نہ رکھنا امید وفا حسینوں سے، نکال سکتے ہیں خنجری آستینوں سے. بھائی واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. یا یہ مقطع ان کا کہ ہمارے زخموں کا مرہم کبھی نہیں رکھا، ہمیں یہ شکوہ ہے شیبان ہم نشینوں سے. یہ شکوہ واقعاً بڑا اچھا شکوہ ہے. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین کلام سے نواز رہے تھے محترم شیبان قادری صاحب. تو آئیے حضرات، اب آپ کا ذائقہ بدلتے ہوئے، ذہن کو تبدیل کرتے ہوئے، اس وقت کو تھوڑا سا دوسری طرف لے جاتے ہوئے، میں ایک ایسے شاعر جو ہماری اس بزم کے علامہ قیصر اکیڈمی کے صدر محترم اور بانی بھی ہیں، بڑے خلوص سے اس بزم کو چلا رہے ہیں، تن من دھن کے ساتھ حاضر ہیں. وہ ایسی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت واقعاً ڈاکٹر رضی امروہی صاحب سے میری مراد ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. اس سے قبل میں ان کا یہ مطلع پیش کر دیتا ہوں حضرات، ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں وہ، کہ آتا ہے، کیا اچھا مطلع کہا تھا انہوں نے. آتا ہے نظر ان کا، آتا ہے نظر ان کا، کردار اندھیرے میں پوری طرح کھلتے ہیں سرکار اندھیرے میں، پوری طرح کھلتے ہیں سرکار اندھیرے میں.
समाअत करें मोहतरम डॉक्टर रजी अमरोही साहब। सामाईन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मसरूर जौहर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं आज उनका जश्न मना रहा हूँ मुशायरे की शक्ल में। उसके बाद मैं जनाब अली अब्बास नौगानवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम की निज़ामत कबूल की और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बेइंतहा खूबसूरत निज़ामत से इस प्रोग्राम को कराएंगे। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जून का महीना चल रहा है और इस महीने में सभी लोग परेशान हैं, तो एक मतला मुझे याद आ रहा है। तो वफा साहब मतला पेश है जी, अब्बास साहब मतला देखें कि जनवरी में है कहाँ वो बात जो है जून में, जनवरी में है कहाँ वो बात जो है जून में, हुस्न आता है निखर कर टॉप और पतलून में, हुस्न आता है निखर कर टॉप और पतलून में, जनवरी में है कहाँ वो बात जो है जून में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि कोई भी शायर ऐसा नहीं जिसने माँ के हवाले से अशार ना कहे हो, और माँ की अजमत सभी को जानते हैं। और मैं आप लोगों को सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि बीवी की अजमत जानते तो आप लोग भी हैं लेकिन बनते हैं, तो बीवी की अजमत 4 मिसरे देखें कि लेके दुनिया में तू पैगाम मोहब्बत आई, लेके दुनिया में तू पैगाम मोहब्बत आई, कब जमाने की समझ में तेरी अजमत आई। रोशन साहब, कब जमाने की समझ में तेरी अजमत आई, और आदम व हव्वा को देखो तो पता चलता है, आदम व हव्वा को देखो तो पता चलता है, पहले बीवी बनी फिर कदमों में जन्नत आई। आदम व हव्वा को देखो तो पता चलता है, पहले बीवी बनी फिर कदमों में जन्नत आई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 मिसरे और पेश कर लूँ, 4 मिसरे है। वफा साहब, आदिल साहब, भाई कि उसकी खुशियों में, रोशन साहब, कि उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, हमेशा ही खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना, और रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना, रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक गज़ल से पहले एक मतला याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो और पेश कर दूँ। जी, अता कीजिए, अता कीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी गज़ल का तुम्हें इंतजार बाकी है, मेरी गज़ल का तुम्हें इंतजार बाकी है, सुनार पढ़ चुके सारे लोहार बाकी है, सुनार पढ़ चुके सारे लोहार बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्मी का मौसम है
میں چاہتا ہوں تھوڑا ہاں، موسم کیجیے۔ تبدیل ہو جائے تو ملاحظہ کریں، سردی میں تھوڑا سا وقت آپ کا گزر جائے گا۔ مسئلہ پیش کرتا ہوں افا صاحب، بہت عادل بڑھیا صاحب، جناب، اور علی زندہ عباس باد صاحب زندہ خاص طور باد، سے بہت دیکھیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا، بڑھیا۔ جو لے کے آتا ہے بیوی جوان سردی میں، جو لے کے آتا ہے جو بیوی لے جوان کے سردی میں، آتا ہے بیوی جوان سردی میں، وہ ڈالتا ہے مصیبت میں جان سردی میں، وہ ڈالتا ہے مصیبت میں جان سردی میں۔ اور یہ شعر خاص طور سے اپنے رضی صاحب نوجوان بہت اچھے دوستوں کی زندہ نظر باد۔ کر رہا ہوں، اور سینئر لوگوں کے بھی آئندہ یہ جی کام ڈاکٹر آئے گا، صاحب۔ ملاحظہ کریں۔ روشن صاحب شعر پیش کر رہا ہوں کہ چھوارے دودھ میں اوٹا کے رات کو کھاؤ، کیا کہنے چھوارے اوٹا کے رات کو دودھ کھاؤ، میں اوٹا کے رات کو کھاؤ، نکھر کے آتی ہے چہرے کی شان سردی بہت اچھی بات ہے، نکھر کے آتی ہے چہرے کی شان سردی میں، چہرے کی شان سردی میں۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ۔ ہمیں بھی کاش کوئی ایسی خادمہ ہمیں بھی کاش کوئی ایسی خادمہ مل جائے، ہمیں بھی کاش کوئی ایسی خادمہ مل جائے جو گرم رکھے ہمارا مکان سردی میں، جو گرم رکھے ہمارا مکان سردی میں۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کریں، جو تم بھی کر لو اپائنٹ کوئی شعلہ بدل، جو تم بھی کر لو اپائنٹ کوئی شعلہ جو بدل، تم بھی کر لو اپائنٹ کوئی شعلہ بدل، چلے گی خوب تمہاری دکان سردی میں، چلے گی خوب تمہاری دکان سردی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور زیادہ قربت اچھی نہیں حسینوں کی، زیادہ قربتیں اچھی نہیں حسینوں کی، کہ زیادہ قربت اچھی نہیں حسینوں کی، ٹھٹر نہ جائے تیری آن بان سردی میں، کیا کہنے رضی بھائی، بہت اچھے، تیری بان سردی میں۔ اچھا شعر ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، گرمی میں سردی کا مزہ دے رہے ہیں آپ۔ وہ تیری گرم نگاہی سے مٹ گئے سارے، وہ تیری گرم نگاہی سے مٹ گئے سارے، پڑے تھے چہرے پہ جو نشان سردی کیا کہنے میں، بہت اچھے اچھے شعر ہیں، بہت اچھے اچھے شعر ہیں، چہرے پہ جو ڈاکٹر رضی صاحب بہت اچھے، نشان سردی میں۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں، علی عباس صاحب اور روشن صاحب، وفا صاحب خاص طور سے، کہ جگہ نہ دیر تلک رات کو ہمیں جانا،
जगाना देर तलक रात को हमें जाना सहर में देनी उठ कर अजान सर्दी में भाई क्या कहना देनी है उठकर सहर अजान में सर्दी में। देनी है उठ कर अजान सर्दी में। और ये शेर अपनी शायरात जो नई है हमारी उनकी नजर कर रहा हूँ, जी, जी, खास तौर से मुलाहिदा करें तो ये शेर देखें कि ये मशवरा है नई शायरात को ये मशवरा है नई शायरात को मेरा, ये मशवरा है नई शायरात को मेरा विसाल के हों फवाइद बयान सर्दी में विसाल के हों फवाइद बयान सर्दी में। और मक्ता और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। खिला दो कैसी भी माजून तुम बना के रजी, अच्छा मक्ता है। खिला दो कैसी भी माजून तुम बना के रजी, न होगा कोई भी बूढ़ा जवान सर्दी में, न होगा कोई भी बूढ़ा जवान सर्दी में। जो लेके आता है बीवी जवान सर्दी में, वो डालता है मुसीबत में जान सर्दी में। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। क्या कहने। अरे रजी साहब बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया, वाकई बहुत ही अच्छा कलाम पेश किया। वाह, उसके खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में न कभी उसकी अंधेरा करना। रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर देना, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा खताब, बेपना अच्छा खताब। और ये शेर भी उनका बहुत अच्छा था, जो लेके आता है बीवी जवान सर्दी में। ये शेर भी बहुत, गज़ल बहुत प्यारी गज़ल है। जो लेके आता है बीवी जवान सर्दी में, वो डालता है मुसीबत में जान सर्दी में। आइए हजरात, इनके बाद बहुत ही अच्छे कलाम को हमने तंज़ुम ज़हा में हसीन कलाम सुना। मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद आदिल फराज से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मैं मोहम्मद आदिल फराज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जश्न मसरूर जौहर अमरोहवी का इनकाद किया जा रहा है। ये जश्न अल्लामा कैसर एकेडमी के ज़ेर इत्माम अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बानी और सदर डॉक्टर रज़ी अमरोही साहब हैं। और इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं अली अब्बास नौगानवी साहब। मैं भी इसमें अपने खुशहाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। समात फरमाएं। एक मतला दो शेर पेश खिदमत। यहाँ न कोई सुकून में न इत्मीनान में है, यहाँ न कोई सुकून में न इत्मीनान में है, हर एक शख्स मुसीबत के जहान में है, हर एक शख्स मुसीबत के जहान में है। और तख़य्युलात की वादी में जो उठी थी कभी, तख़य्युलात की वादी में जो उठी थी कभी, वो फिक्र मेरी मुसलसल अभी उड़ान में है, वो फिक्र मेरी मुसलसल अभी उड़ान में है। और उर्दू के हवाले से शेर हुआ है कि जहाँ में मिलता है हर कोई इसका शहदाई, जहाँ में मिलता है हर कोई इसका शहदाई, ये बात सिर्फ हमारी इसी ज़बान में है, ये बात सिर्फ हमारी इसी ज़बान में है। एक गज़ल का मतला और चंद अशार और याद आई कि क्या जिंदगी है आज ये सबको बता दिया, क्या जिंदगी है आज ये सबको बता दिया। उसने हवा में खाक को लेकर उड़ा दिया, उसने हवा में खाक को लेकर उड़ा दिया। हम जुगनुओं से हाथ मिलाने को आए हैं, हम जुगनुओं से हाथ मिलाने को आए हैं। इन सूरजों को किसने हमारा पता दिया, इन सूरजों को किसने हमारा पता दिया। चेहरे जो चंद आए नजर मुझको ख्वाब में,
چہرے جو چند آئے نظر مجھ کو خام میں، اس کو نظر نے دل کے نگر میں بسا دیا، اس کو نظر نے دل کے نگر میں بسا دیا۔ ایک مطلب اور کی خدمت ہے، ملاحظہ فرمایا کہ اگر صورت تمہاری اس قدر پیاری نہیں ہوتی، اگر صورت تمہاری اس قدر پیاری نہیں ہوتی، محبت کرنے کی ہم کو بھی بیماری نہیں ہوتی، محبت کرنے کی ہم کو بھی بیماری نہیں ہوتی۔ اور چرا لیتی ہے وہ پھولوں کے سارے رنگ اور خوشبو، چرا لیتی ہے وہ پھولوں کے سارے رنگ اور خوشبو، چمن میں پھر بھی تتلی کی گرفتاری نہیں ہوتی، چمن میں پھر بھی تتلی کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ لب و لہجہ ہمارے فن کا شاہد ہے، ہمارا یہ لب و لہجہ ہمارے فن کا شاہد ہے، ہمارے جیسے لوگوں سے اداکاری نہیں، ہمارے جیسے لوگوں سے اداکاری نہیں۔ بہت بہت حوصلہ افزائی سے نواز رہے ہیں اور یاد آئے ملاحظہ فرمائے کہ یہ کیسا تشنگی کا تماشا ہے روبرو، یہ کیسا تشنگی کا تماشا ہے روبرو، دریا نہیں ہے آگ کا صحرا ہے روبرو، دریا نہیں ہے آگ کا صحرا ہے روبرو، اور کھلتی نہیں زبان تیری کیا ہوا ہے آج، کھلتی نہیں زبان تیری کیا ہوا ہے آج، ایک شخص کتنی دیر سے بیٹھا ہے روبرو، ایک شخص کتنی دیر سے بیٹھا ہے روبرو، اور حملہ کیا تھا مجھ پہ سمندر نے تیش میں، حملہ کیا تھا مجھ پہ سمندر نے تیش میں، اب دیکھتا ہوں سامنے کیا کیا ہے روبرو، اب دیکھتا ہوں سامنے کیا کیا ہے کیا کیا ہے روبرو۔ ایک غزل کا مطلع اور اشعار یاد آ رہے ہیں، آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے سے چلوں کہ سنا ہے آندھیاں نکلی ہیں خوف کھائے ہوئے، سنا ہے آندھیاں نکلی ہیں خوف کھائے ہوئے، چراغ جلتے ہیں صحرا میں سر اٹھائے ہوئے، چراغ جلتے ہیں صحرا میں سر اٹھائے ہوئے، اور وفا ملے گی نہ ان سے کبھی زمانے میں، وفا ملے گی نہ ان سے کبھی زمانے میں، یہ لوگ میرے ہیں مدت سے آزمائے ہوئے، یہ لوگ میرے ہیں مدت سے آزمائے ہوئے، امیر شہر کی بے حس نگاہ کی خاطر، امیر شہر کی بے حس نگاہ کی خاطر، چلے ہیں ہم بھی فقیرانہ ہوش پائے ہوئے، چلے ہیں ہم بھی فقیرانہ ہوش پائے ہوئے، اور جھکا ہوا ہے فلک اب بھی اس کی عظمت میں، جھکا ہوا ہے فلک اب بھی اس کی عظمت میں، جسے گزر گئیں صدیاں زمین پہ آئے ہوئے، جسے گزر گئیں صدیاں زمین پہ آئے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ کر رہے تھے محترم جناب محمد عادل فراز صاحب، واقعی بہت ہی پیارا کلام پیش کیا۔ یہاں نہ کوئی سکون میں نہ اطمینان میں ہے، یہاں نہ کوئی سکون میں نہ اطمینان میں ہے، ہر ایک شخص مصیبت کے ایک جہان میں ہے۔ اب اس وقت یہی منظر ہے، یہ منظر نامہ ہے، واقعی بہت ہی سچائی پیش کی اپنے شعر میں جناب محمد عادل صاحب نے، عادل فراز صاحب نے۔ تو آئیے حضرات، ان کے بعد میں گزارش کرتا ہوں محترم سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب کی خدمت میں التماس ادب لے کے پیش ہوتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ وفا نقوی صاحب سماعت کریں۔ السلام علیکم۔ السلام وفا صاحب۔ میں اس جشن مسرور جوہر کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب مسرور جوہر صاحب کی خدمت میں، ڈاکٹر رضی امروہی صاحب کے حضور میں، اور آج کے ناظم جناب علی عباس نوگانی صاحب کے حضور میں، جو بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں جو بہت تازہ تازہ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر رضی امروہی صاحب ملاحظہ فرمائیں اس وقت روبرو ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہوئے اور ان کے بعد تمام حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے چند نئے شعر ملاحظہ فرمائیں جو ابھی کہے ہیں میں نے۔ مطلع ہے کہ پیڑوں کو آندھیوں کو گلے تر کو چھوڑ کر، پیڑوں کو آندھیوں کو گلے تر کو چھوڑ کر، جاتا ہے کون گاؤں کے منظر کو چھوڑ کر، پیڑوں کو آندھیوں کو گلے تر کو چھوڑ کر، جاتا ہے کون گاؤں کے منظر کو چھوڑ کر، اب سازشوں کا دور ہے اے تشنہ لب حیات، اب سازشوں کا دور ہے اے تشنہ لب حیات، پانی تلاش کرنا سمندر کو چھوڑ کر، اب سازشوں کا دور ہے اے تشنہ لب حیات، پانی تلاش کرنا سمندر کو چھوڑ کر، اور ہر وقت باموں در کے نظارے ہیں چار سو،
ہر وقت باموں در کے نظارے ہیں چار سو، ہم نے سفر کیا ہی نہیں گھر کو چھوڑ کر۔ ہر وقت باموں در کے نظارے ہیں چار سو، ہر وقت باموں در کے نظارے ہیں چار سو، ہم نے سفر کیا ہی نہیں گھر کو چھوڑ کر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رضی صاحب کہ اس کی چمک ہی جوش لہو کا نشان ہے، اس کی چمک ہی جوش لہو کا نشان ہے، جیتا ہے کون وقت کے خنجر کو چھوڑ کر۔ اس کی چمک ہی جوش لہو کا نشان ہے، جیتا ہے کون وقت کے خنجر کو چھوڑ کر۔ اور شعر دیکھیں کہ تنہائیوں کی شام مجھے غیر اب نہ جان، تنہائیوں کی شام مجھے غیر اب نہ جان، میں تیرے پاس آتا ہوں اکثر کو چھوڑ کر۔ تنہائیوں کی شام مجھے غیر اب نہ جان، میں تیرے پاس آتا ہوں اکثر کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ نیزے پہ آج پھول کھلا ہے گلاب کا، نیزے پہ آج پھول کھلا ہے گلاب کا، قاتل اٹھا رہا ہے یہ کیا سر کو چھوڑ کر۔ نیزے پہ آج پھول کھلا ہے گلاب کا، قاتل اٹھا رہا ہے یہ کیا سر کو چھوڑ کر۔ اور جو کچھ ہے اب نصیب یہیں پر ہے زندگی، جو کچھ ہے اب نصیب یہیں پر ہے زندگی، کیوں جائیں ہم کہیں پہ تیرے در کو چھوڑ کر، کیوں جائیں ہم کہیں پہ تیرے در کو چھوڑ کر۔ اور شعر دیکھیں کہ اب خشکیوں سے ہاتھ ملانے کا وقت ہے، اب خشکیوں سے ہاتھ ملانے کا وقت ہے، دریا میں ڈوبنا ہے پیمبر کو چھوڑ کر، دریا میں ڈوبنا ہے پیمبر کو چھوڑ کر۔ اور یہ وقت کیسا وقت ہے پتھر نہیں خاموش، یہ وقت کیسا وقت ہے پتھر نہیں خاموش، سب بولتے ہیں آج سخنور کو چھوڑ کر۔ یہ وقت کیسا وقت ہے پتھر نہیں خاموش، سب بولتے ہیں آج سخنور کو چھوڑ کر۔ پیڑوں کو آندھیوں کو گلے تر کو چھوڑ کر، جاتا ہے کون گاؤں کے منظر کو چھوڑ کر۔ ایک غزل اور ملاحظہ فرمائیے آپ، ملاحظہ فرمائیں ایک مطلع اور دو تین شعر۔ محترم ڈاکٹر رضی امروہی صاحب موجود ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع ہے کہ وقت ہی وقت ہے کیوں اس پہ سرابوں کے لیے، وقت ہی وقت ہے کیوں اس پہ سرابوں کے لیے، جی رہی ہے یہ زمین کون سے خوابوں کے لیے، وقت ہی وقت ہے کیوں اس پہ سرابوں کے لیے، جی رہی ہے یہ زمین کون سے خوابوں کے لیے۔ اور کس قدر اس پہ قیامت کا شباب آیا ہے، کس قدر اس پہ قیامت کا شباب آیا ہے، لوگ بے چین سے رہتے ہیں عذابوں کے لیے، کس قدر اس پہ قیامت کا شباب آیا ہے، لوگ بے چین سے رہتے ہیں عذابوں کے لیے، لوگ بے چین سے رہتے ہیں عذابوں کے لیے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ ایک مدت سے کوئی پھول نہیں مسئلہ ہے، ایک مدت سے کوئی پھول نہیں مسئلہ ہے، انگلیاں اس کی پریشاں ہیں گلابوں کے لیے، ایک مدت سے کوئی پھول نہیں مسئلہ ہے، ایک مدت سے کوئی پھول نہیں مسئلہ ہے۔ اب ڈاکٹر رضی امروہی صاحب پتہ نہیں اس شعر کی کیا تشریح کریں وہ جانیں، لیکن بہرحال شعر آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ایک مدت سے کوئی پھول نہیں مسئلہ ہے، انگلیاں اس کی پریشاں ہیں گلابوں کے لیے۔ اور شعر سنیں کہ میز پر رکھی ہوئی سوچ رہی ہے تحریر، میز پر رکھی ہوئی سوچ رہی ہے تحریر، ایک کمرہ تو ضروری ہے کتابوں کے لیے، میز پر رکھی ہوئی سوچ رہی ہے تحریر، میز پر رکھی ہوئی سوچ رہی ہے تحریر، ایک کمرہ تو ضروری ہے کتابوں کے لیے۔ شعر سنیں کہ اس کو بھی چھین لیا دن کی تھکن نے ہم سے، اس کو بھی چھین لیا دن کی تھکن نے ہم سے، ہم نے ایک شام بچائی تھی شرابوں کے لیے، اس کو بھی چھین لیا دن کی تھکن نے ہم سے،
ہم نے ایک شام بچائی تھی شرابوں کے لیے. شکریہ شکریہ. ہم نے ایک شام بچائی تھی شرابوں کے لیے. اور سوچتا ہوں میں یہی دیکھ کے سہمے رستے. سوچتا ہوں میں یہی دیکھ کے سہمے رستے. کچی گلیاں ہی رہی ہوں گی صحابوں کے لیے. کچی گلیاں ہی رہی ہوں گی صحابوں کے لیے. اور شعر دیکھیں کہ صرف انسان ہی رہتے تو بہت اچھا تھا. صرف انسان ہی رہتے تو بہت اچھا تھا. کیا خدا بننا ضروری تھا خطابوں کے لیے. صرف انسان ہی رہتے تو بہت اچھا تھا. کیا خدا بننا ضروری تھا خطابوں کے لیے. اور تم تو صدیوں کے لیے جوڑ رہے ہو دنیا. تم تو صدیوں کے لیے جوڑ رہے ہو دنیا. زندگی ایک ہی لمحہ ہے حبابوں کے لیے. تم تو صدیوں کے لیے جوڑ رہے ہو دنیا. زندگی ایک ہی لمحہ ہے حبابوں کے لیے. ایک زنجیر سی لگتی ہے ہمارے دل پر. ایک زنجیر سی لگتی ہے ہمارے دل پر. جو عبادت کبھی کرتے ہیں ثوابوں کے لیے. ایک زنجیر سی لگتی ہے ہمارے دل پر. جو عبادت کبھی کرتے ہیں ثوابوں کے لیے. وقت ہی وقت ہے کیوں اس پہ سرابوں کے لیے. جی رہی ہے یہ زمین کون سے خوابوں کے لیے. کیا کہنے ہیں. زندہ باد. وفا نقوی صاحب بہت ہی اچھے اور مرصع کلام سے نواز رہے تھے. جیسا انہوں نے فرمایا کہ تازہ ترین کلام تھا. واقعی بہت ہی اچھا کلام پیش کیا. اے ہے پیڑوں کو آندھیوں کو گلے تر کو چھوڑ کر جاتا ہے کون گاؤں کے منظر کو چھوڑ کر. بہترین مطلع. مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وفا صاحب. بہت اچھا شعر کہا. یہ وقت کیسا وقت ہے پتھر نہیں خاموش. سب بولتے ہیں آج سخنور کو چھوڑ کر. تو آئیے حضرات اتنے حسین شعر آپ نے سنے جناب وفا نقوی صاحب سے. تو ہم یہاں پر اب پھر یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے شاعر کے حضور اپنا التماس ادب لے کے پیش ہوں کہ جو واقعاً علی گڑھ میں بہت ہی اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. جناب طرب نیازی صاحب علی گڑھ سے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں. معزز سامعین و ناظرین آداب. آداب آداب. زندہ باد. علامہ قیصر اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ جشن مسرور جوہر امروہوی ماشاءاللہ میں شرکت کرنے کے لیے میں سعید احمد طرب نیازی جسارت کر رہا ہوں. بزم کی معتبر اور محترم سماعتوں کے حوالے جی طرب بھائی کلام عطا کیجیے. غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. نرغے میں کیا گھرا ہے یہ دل خواہشات کے. نرغے میں کیا گھرا ہے یہ دل خواہشات کے. نرغے میں کیا گھرا ہے یہ دل خواہشات کے. نرغے میں کیا گھرا ہے یہ دل خواہشات کے. اب ڈھونڈتا ہے راستے غم سے نجات کے. اب ڈھونڈتا ہے راستے غم سے نجات کے. آئینہ حیات پیسہ وہ چھا گیا. آئینہ حیات پیسہ وہ چھا گیا. آئینہ حیات پیسہ وہ چھا گیا. دھندلا گئے ہیں عکس بھی اب کائنات کے. دھندلا گئے ہیں عکس بھی اب کائنات کے. شرد ہے کہ اہل خرد کی کوششیں سب رائے گاں ہوئیں. اہل خرد کی کوششیں سب رائے گاں ہوئیں. اہل خرد کی کوششیں سب رائے گاں ہوئیں. اہل نظر ہی سمجھے مراحل حیات کے.
اہل نظر ہی سمجھے مراحل حیات کے شعر ہے کہ فضل خدا سے عزم نے دلوائی ہم کو جیت، فضل خدا سے عزم نے دلوائی ہم کو جیت، فضل خدا سے عزم نے دلوائی ہم کو جیت، آثار تھے نمایاں بظاہر تومات کے، آثار تھے نمایاں بظاہر تومات کے۔ شعر ہے آخری کا ماضی کی عظمتیں ہمیں ہو جاتی پھر نصیب، ماضی کی عظمتیں ہمیں ہو جاتی پھر نصیب، ماضی کی عظمتیں ہمیں ہو جاتی پھر نصیب، جھگڑے یہاں نہ ہوتے اگر ذات پات کے، جھگڑے یہاں نہ ہوتے اگر ذات پات کے۔ اور غزل کا مقطع پیش ہے کہ کیسا ستم ہے برسائے کوثر پہ ترب، کیسا ستم ہے برسائے کوثر پہ ترب، کیسا ستم ہے برسائے کوثر پہ ترب، تشنا شہید ہو گئے لب پر فرات کے، تشنا شہید ہو گئے لب پر فرات کے، نرغے میں کیا گرا ہے یہ دل خواہشات کے، اب ڈھونڈتا ہے راستے غم سے نجات کے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں۔ غزل کا مطلب جو نہ ہو تعبیر آنکھوں میں وہ خواب آئے بھی کیوں، جو نہ ہو تعبیر آنکھوں میں وہ خواب آئے بھی کیوں، کر چکے ترک وفا جب وہ تو پچھتائے بھی کیوں، کر چکے ترک وفا جب وہ تو پچھتائے بھی کیوں۔ اور شعر ہے کہ دیکھ کر حالت میری اہل زمانہ نے کہا، دیکھ کر حالت میری اہل زمانہ نے کہا، پتھروں کے شہر میں شیشے کا دل لائے بھی کیوں، پتھروں کے شہر میں شیشے کا دل لائے بھی کیوں۔ اور شعر عرض ہے کہ کر کے رسوا بزم میں ساقی نے یہ تانا دیا، کر کے رسوا بزم میں ساقی نے یہ تانا دیا، بن بلائے بزم خوباں میں میاں آئے بھی کیوں، بن بلائے بزم خوباں میں میاں آئے بھی کیوں۔ اور شعر ہے کہ بارہا کہنے پہ بھی سمجھے نہ جب وہ حال دل، بارہا کہنے پہ بھی سمجھے نہ جب وہ حال دل، داستان شوق پہ ہم کوئی دہرائے بھی کیوں، داستان شوق پہ ہم کوئی دہرائے بھی کیوں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ درد کے صحرا سے رستہ عشق کی منزل کا ہے، درد کے صحرا سے رستہ عشق کی منزل کا ہے، کوئی انسان عشق میں پھر غم سے گھبرائے بھی کیوں، کوئی انسان عشق میں پھر غم سے گھبرائے بھی کیوں۔ اور غزل کا آخری شعر بطور خاص کہ یہ رموز ذات تو سب پر عیاں ہوتے نہیں، یہ رموز ذات تو سب پر عیاں ہوتے نہیں، پھر مراحل اس کے کوئی سب کو سمجھائے بھی کیوں، پھر مراحل اس کے کوئی سب کو سمجھائے بھی کیوں۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ کون ہے کیا ہے وہ جب کچھ بھی پتہ چلتا نہیں، کون ہے کیا ہے وہ جب کچھ بھی پتہ چلتا نہیں، کہکشاں در کہکشاں یوں ہی طرف جائے بھی کیوں، کہکشاں در کہکشاں یوں ہی طرف جائے بھی کیوں، اور جو نہ ہو تعبیر آنکھوں میں وہ خواب آئے بھی کیوں، کر چکے ترک وفا جب وہ تو پچھتائے بھی کیوں۔ شکریہ حضرات، السلام علیکم۔ کیا کہنے طرب نیازی صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جناب طرب نیازی صاحب نے۔ ہمارے مہمان واقعاً بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ کیا ان کا شعر تھا کہ نرغے میں کیا گھرا ہے یہ دل خواہشات کے، نرغے میں کیا گھرا ہے یہ دل خواہشات کے، اب ڈھونڈتا ہے راستے غم سے نجات کے، اب ڈھونڈتا ہے راستے غم سے نجات کے،
واقعی یہ ہوتا ہے حضرات کہ نجات غم سے کیسے نجات پائیں، اس زندگی میں انسان یہی ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس شعر سے استفادہ کر کے یہ 2 مصرے میں سنانا چاہتا ہوں کہ یوں بھی اس کو اداسیاں ہیں بہت، یوں بھی اس کو اداسیاں ہیں بہت، اس مہینے میں شادیاں ہیں بہت، اور سنگے مرمر کے جسم پر لکھی اب بھی سچی کہانیاں ہیں بہت، اب بھی سچی کہانیاں ہیں بہت۔ تو آئیے حضرات یہاں سے پھر رخ چینج کرتے ہوئے، رخ تبدیل کرتے ہوئے، اپنا ذائقہ بدلتے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ ایک طنز و مزاح کی مشہور و معروف شخصیت جو عالمی سطح پر کام کر رہی ہے، شہر امروہہ کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں، میری مراد ہے عالی جناب محترم نشتر امروہی صاحب سے۔ وہ میں نے سنا ہے اور محفلوں میں، مشاعروں میں اتفاق ہوا ہے سننے کا نشتر صاحب کو۔ میں جاتا ہوں، رامپور میں ملاقات ہوئی میری نشتر صاحب سے، بہترین اچھا کلام، بہت ہی اچھا کلام اور بہت ہی خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ میری مراد ہے عالی جناب نشتر امروہی صاحب سے، سماعت فرمائیں۔ آداب ناظرین، میں نشتر امروہی آپ سے جزاک اللہ نشتر بھائی۔ علامہ قیصر اکیڈمی علی گڑھ کے زیر اہتمام ہونے والا یہ آل انڈیا مشاعرہ جو قابل احترام جناب مسرور جوہر صاحب کی شادی ہو رہا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر رضی امروہی صاحب کے لیے بھی کہ جنہوں نے یہ پروگرام 4 مصرے اور ایک کہ میڈیا کون سے ٹاپک کو اچھالے نشتر، میڈیا کون سے ٹاپک اچھالے نشتر، کون سے ٹاپک کو اچھالے نشتر، آج یہ فیصلہ کچھ لوگ اور یہ جو اخبار ہے یہ چھپکے بکا کرتے ہیں، چھپکے بکا، ہاں مگر آج تو مگر آج تو یہ بک کے چھپا کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت نظم سماعت فرمانے، اس کا عنوان ہے نان گوشت۔ جی نان گوشت، کہ جب بھی یہ ہمارے امروہہ کی ایک خاص ڈش ہے جو آج کل شادیوں میں ناپید ہوتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے کھانے ہوتے ہیں لیکن یہ نان گوشت غائب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے، جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے نان گوشت، خوشبو سے بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، ایسا دل و دماغ پہ آتا ہے نان گوشت، آتا ہے نان گوشت، کھانے میں 4 چاند لگاتا ہے، 4 چاند لگاتا ہے نان گوشت۔ یوں تو مٹن ہے اور چکن بے حساب ہے، یوں تو مٹن ہے اور چکن بے حساب ہے، کھانے میں نان گوشت، کھانے میں نان گوشت مگر لاجواب ہے، کھانے میں نان گوشت مگر لاجواب ہے۔ اور بند سماعت کریں کہ روٹی نکالتے ہوئے کانٹوں کی، روٹی نکالتے ہوئے کانٹوں کی وہ کنک، اور تندور کے دھوئیں میں بسی نان، تندور کے دھوئیں میں بسی نان کی مہک، پورے بھی تھی فراق میں پانے کو ایک جھلک، اور روٹی کو دور دور سے دور دور سے تکتے رہے ملک، مہندی سے سرخ ہاتھ پا ایسا گمان تھا، مہندی سے سرخ ہاتھ پا ایسا گمان تھا، گویا کے شیر مال کے شیر مال کے، اور وہ نان جس کے سامنے پھیکا پڑے کمل، وہ نان جس کے سامنے پھیکا پڑے کمل، وہ جس کے آگے میلہ لگے مرمری محل، اور وہ چودھری کا چاند بھی اس کا نہیں بدل، شاعر بھی اس کو دیکھ کے شاعر بھی اس کو دیکھ کے پڑھنے لگے غزل۔ اور یہ نان کب ہے؟ یہ کسی شاعر کا خواب ہے، جو بھی ہے یہ خدا کی جواب ہے۔ کہ نان کے بارے میں تھا، اب گوشت کے بارے میں سنے کہ روغن میں تیرتی ہوئی بوٹی کا،
रोगन में तैरती हुई बोटी का बांकपन चिलमन से झांकती हो कोई क्या बात है, क्या बात है। डकरी की बोटियों में है ऐसा लचीलापन, गोया हया से झेप रही है क्या कोई कहने दुल्हन। गोया हया से झेप रही है कोई दुल्हन। और डोंगे से जब प्लेट में आती हैं बोटियां, बूढ़े को भी जवान बनाती है, बहुत बूढ़े अच्छे। को भी जवान बनाती है वाह। बोटियां। और चाहे कड़ाही गोश्त हो, स्टू हो अरे या वाह। मटन, दिल भर गया है रोज ही खा खा के अब चिकन। दिल भर गया है रोज ही खा खा के अब चिकन। दो प्याजा खा रहे हैं तो माथे पर है शिकन। खाए अगर नारी तो सीने में हो वाह। जलन। खाए अगर नारी तो सीने में हो जलन। और बिरयानी देख देख के घबरा रहे हैं लोग। दावत में नान खा रहे हैं बस लोग, खा क्या रहे हैं। कहने, जिंदाबाद नश्तर दावत भाई, में जिंदाबाद नान गोश्त थी बस भाई, खा नश्तर भाई रहे हैं जिंदाबाद। लोग। बहुत अच्छे, बहुत मौका अच्छे। अपने बन कि मौका किसी की मौत का हो या खुशी का हो। मौका किसी की मौत का हो या खुशी का हो। चेलुम किसी का हो या अकीका किसी का हो। पिज़्ज़ा किसी वली का हो या बिदअती का हो। और खाना वो मुक्तदी का हो या मुंतही का हो। अल्लाह मेजबान को इतना क्या बात है शऊर हो। मुफ्ता, अरे बहुत अच्छा अल्लाह मुफ्ता है। मेजबान को इतना शऊर हो। खाने में नान गोश्त भी वाह शामिल भाई, वाह वाह वाह। नान खाने गोश्त में की नान शामिल गोश्त भी जरूर शामिल हो। जरूर। बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नश्तर साहब बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। अच्छा, ये तंज़ो मज़ाक़ का हजरात फ़न ही ऐसा है, बड़ा मुश्किल फ़न है। इसमें शेर निकालना आसान काम नहीं हुआ करता है। मुझे किस तरह से एक कितना हसीन तंज किया जनाब नश्तर अमरोवी साहब ने कि ये जो अखबार छप के बिकते थे, हम अगर आज बिक के छपते हैं। ये बहुत अच्छा तंज है, बेपनाह अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब नश्तर अमरोवी साहब आपसे रूबरू थे और उन्होंने वो नान गोश्त की बात भी कही। तो बड़ी सच्ची बात है कि नान गोश्त बड़ा लजीज खाना हुआ करता है और बहुत खुशी से लोग खाते हैं उसको। दावतों में सबसे मकबूल ग़िज़ा और मकबूल से वो जो डिश होती है वो नान गोश्त की होती है। तो अल्लाह मेज़बान को इतना शऊर हो, खाने में नान गोश्त भी शामिल ज़रूर हो। ये कितनी ख्वाहिश के साथ में जनाब नश्तर अमरोवी साहब ने ये फरमाया। आइए हजरात, नश्तर साहब के हसीन कलाम के बाद, जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक शायर का शेर याद आया, यहाँ से सुनाता चलूँ ज़रा सी। मैं चाहता हूँ हजरात, क्योंकि निज़ामत में देर नहीं होनी चाहिए, निज़ामत बड़ी जल्दी जल्दी होनी चाहिए ताकि आप हजरात शायरों से रूबरू हो सके। मैं सिर्फ ज़रिया बनता रहूँ। तो मुझे एक शेर याद आया, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि बेगम मैडम ने कह दिया था जो नौकर को बदतमीज़, वो बोला देखिए कोई कमतर नहीं हूँ मैं। मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। कितने अच्छे अंदाज में तंज़ो मिज़ाह की शायरी होती है। तो आइए हजरात, हम गुजारिश करें अपने मोहतरम मुर्तज़ा शुजा सिकंदर अमरोवी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें, समाअत करें। गज़ल अता कीजिए मुर्तज़ा भाई। कि मेरा भी गम है तुझ में निहाये। क्या कहने सिकंदर साहब, बहुत अच्छे। मेरा भी गम है तुझ में निहा, ये खबर न थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो जाएगा जो राज आया ये खबर न थी। मेरा भी गम है तुझ में निहा, क्या कहने भाई, क्या कहने। ये खबर न थी। और हम हाले दिल बता दे, इजाजत तो हम हाले दिल बता दे, इजाजत तो मिल गई। हाले दिल वाह, बता दे,
इजाजत तो کیا کہنے گئی رکھنی پڑے گی بند زبان یہ ارے واہ رکھنی پڑے گی بند زبان یہ خبر نہ تھی رکھنی پڑے گی بند واہ 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 زبان یہ خبر نہ تھی اور ہم تو سنانے آئے تھے بس اپنی داستان اور ہم تو بہت اچھے آئے تھے بس اپنی داستان اور تم بھی کرو گے آہو فغاں کیا کہنے خبر نہ تھی تم بھی کرو گے آہو فغاں یہ خبر نہ تھی فغاں یہ خبر نہ تھی اور ہم نے تمہاری یاد کے شعلے بجھا دیے ہم نے تمہاری یاد کے شعلے بجھا دیے تمہاری یاد کے شعلے بجھا دیے اور اٹھتا رہے گا دھواں اچھا شعر ہے بہت اچھا شعر ہے بھائی سکندر بھائی واہ 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 شجاع سکندر صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ہم کو یقین ہے کہ نہ ہوگے تم کبھی ہم کو یقین ہے کہ نہ آؤگے تم کبھی آہٹ پہ بھی ہوگا گماں ارے کیا کہنے آہٹ پہ پھر بھی ہوگا گماں یہ خبر نہ تھی جی عطا شعر عرض ہے کہ شیریں نہر کو کھو دے گی فرہاد کے لیے شیریں نہر فرہاد کے لیے کھو دے گی بہت اچھا پڑھ رہا ہے بھائی کے لیے ایسا بھی دور ہوگا ارے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میرا بھی غم ہے یہ خبر نہ تھی بہت اچھا یہ خبر نہ تھی اور شیخ برادر فرمایا خاص طور سے کہ اس نے تو میرا قتل کیا ایک کیا کہنے بار میں اس نے تو میرا قتل کیا ایک بار میں اور نکلے گی دھیرے دھیرے سے جان یہ واہ 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 نکلے گی دھیرے دھیرے سے جان یہ خبر نہ تھی دھیرے سے جان یہ خبر نہ تھی اور شہرگ سے بھی قریب سکندر شہرگ سے بھی قریب سکندر وہ کون ہے شہرگ سے بھی قریب سکندر وہ کون ہے اور ماضی کے غم رکھے گا جوان یہ ماضی کا غم رکھے گا جوان یہ خبر نہ تھی میرا بھی غم ہے تجھ میں نہایت بہت اچھے زندہ شکریہ اللہ آئیے حضرات مرتضیٰ شجاع سکندر امروہی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے ہم ان کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں بہت خلوص کے ساتھ انہوں نے یہ اشعار یہ غزل پیش کی میرا بھی غم ہے تجھ میں نہا یہ خبر نہ تھی میرا بھی غم ہے تجھ میں نہا یہ خبر نہ تھی میرا بھی غم ہے تجھ میں نہا یہ خبر نہ تھی ہو جائے گا جو راز آیا یہ خبر نہ تھی تو حضرات اتنے اچھے غزل سے انہوں نے نوازا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بعد اب ایک ایسی شخصیت کے حضور اپنا التماس ادب لے کے حاضر ہوتا ہوں جو آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا معذرت چاہتا ہوں تو ہماری آج کی اس بزم کے اس جشن کے مسرور جوہر صاحب کے جشن کے مہمان خصوصی عالی جناب ڈاکٹر سید ہلال نقوی صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں تو میں اب انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں
برادران اسلامی السلام علیکم. میں ہلال نقوی علی گڑھ سے آپ کی خدمت میں کچھ اپنے تازہ ترین اشعار و غزلیات لے کر حاضر ہوا ہوں. اور ڈاکٹر رضی امروہوی صاحب بانی جو جن کی زیر قیادت میں قیصر اکیڈمی چل رہی ہے، میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے خاکسار کو پڑھنے کا موقع دیا. ایک قطع ملاحظہ فرمائیے کہ منزل بدل گئی کبھی رہبر بدل گیا، ایسا لگا کہ راہ کا پتھر بدل گیا. میں ہاتھ کی لکیر مٹانے پہ تھا بضد، تیرے کرم سے اپنا مقدر بدل گیا. ایک قطع اور یاد آ رہا ہے کہ تو انتشار کے دفتر کو منتشر کر دے، ادھر سے پھیر کے رخ روح کا ادھر کر دے. ہزار لمحوں سے بڑھ کر وہ ایک لمحہ ہے جو تیری یاد میں دنیا سے بے خبر کر دے. حضرات، جب آپ کی سماعتیں جہاں جہاں پر اہل ذوق حضرات سن رہے ہیں، یہ قطع بھی قابل و عزت آپ پذیرائی ہوگا. اور برادر فرمائیے گا کہ ہر آرزو فریب تمنا سراب ہے. اس دور حاضر کا پورا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں آپ دیکھ لیے گا سارے حالات کو کہ ہر آرزو فریب تمنا سراب ہے. کیا دور ہے کہ سانس بھی لینا عذاب ہے. انسان کو ڈس لیا ہے سیاست کے ناگ نے، انسانیت کہاں ہے فسانہ ہے خواب. کچھ تازہ ترین غزلیات کے اشعار آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں کہ شعلہ رو جانے ادا کوئی ادھر سے گزرے، شعلہ رو جانے ادا کوئی ادھر سے گزرے، قابل دید ہو منظر وہ جدھر سے گزرے. میں تو ساکت رہا پتھر کی طرح سے برسوں. مراد فرمائیں حضرات کہ میں تو ساکت رہا پتھر کی طرح سے برسوں، نقش آذر کے کئی میری نظر سے گزرے، نقش آذر کے کئی میری نظر سے گزرے. اور ایک شعر مناظر فرمایا جہاں جہاں رواب ذوق حضرات ہیں کہ کربلا عظمت سجدے کو بتانے کے لیے، کربلا عظمت سجدے کو بتانے کے لیے ہاتھ سے کتنی تیری دیدہ تر سے گزرے، ہاتھ سے کتنی تیری دیدہ تر سے گزرے. ایک اور غزل جو شکیب جلالی صاحب کے زیر قیادت انہی کے اشعار کے روشنی میں انہی قافیے میں ہے، ملاحظہ فرمائیے گا شاید پذیرائی ہو. اور ملاحظہ فرمائیں کہ ریا کا روح پہ غازہ دکھائی دیتا ہے، ریا کا روح پہ غازہ دکھائی دیتا ہے، اور حقیقتوں میں جنازہ دکھائی دیتا ہے، حقیقتوں میں جنازہ دکھائی دیتا ہے. اور ردائے گیتی پہ نفرت کے بیج بو کے کوئی، ردائے گیتی پہ نفرت کے بیج بو کے کوئی، فضا کے قلب پہ اڑتا دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ کہ فضا کے قلب پہ اڑتا دکھائی دیتا ہے. اور چمک رہا تھا جو آکاش پر بنا سورج، ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ چمک رہا تھا جو آکاش پر بنا سورج، زمین پہ آن کے بونا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ آن کے. بہت بہت شکریہ آپ کی ذوق نظر کا کہ زمین پہ آن کے بونا دکھائی دیتا ہے. تیری چتا کی جو جل کر بڑھائے گا شوبھا، تیری چتا کی جو جل کر بڑھائے گا شوبھا، وہ ایک درخت جو سوکھا دکھائی دیتا ہے، وہ ایک درخت جو سوکھا دکھائی دیتا ہے. مجھے آزاد تازہ ترین میرے جو کلام ہے تخلیقات ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں. شاید میں کہیں تک میں اپنے اس بیان کو، اپنے خیالات کو آپ تک پہنچانے میں کار بند رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ صلیب وقت نے روکا بہت ارادوں کو، صلیب وقت نے روکا بہت ارادوں کو، فصیلے وقت کی زد میں ہزاروں جسم آئے، وسیلے وقت کی زد میں. ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں رباب فہم ہے کہ وسیلے
وقت کی زد میں ہزاروں جسم آئے، ہر ایک گام پہ پڑتی تھی خندقیں خون کی، ہر ایک گام پہ پڑتی تھی خندقیں خون کی، اشارے کرتی تھی دنیا کی تیزیاں مجھ کو، اشارے کرتی تھی دنیا کی تیزیاں مجھ کو، بہت ہی روکا مجھے وقت کے خداؤں نے، کبھی میں شعلہ بنا اور بنا شبنم، ستارے کرنے لگے حال پر میرے ماتم، کبھی نہ ٹھہرا کسی یاس کے جزیرے پر، کبھی نہ ٹھہرا کسی یاس کے جزیرے پر، قدم رکھا نہ کبھی میں نے ترتے صحرا میں، مگر میں تیز بہت تیز چلتا رہا، سفر سفر ہی رہا، اختتام ہو نہ سکا، سفر سفر۔ ایک اور آخری میرا جو خاص طور پر میں نے عوام تک پہنچانے میں کہاں تک میں کارآمد رہا ہوں اور کہاں تک کامیاب رہا ہوں، رضا فرمائیے گا۔ اور اس میں کہ زمین کی ہتھیلی پر پھیلے ہوئے تھے سرابوں کے مقتل، نگاہوں کے جادو، نگاہوں کے جادو، تکبر کے چہرے، اداؤں کے خنجر، شعاؤں کے درے، عذابوں کے مبحث، کڑی چوٹ دے کر سکتے لمحوں کا گوشت کھا کر، ہر ایک شام پی کر لہو سورجوں کا، اندھیرے کو پی کر سوا ہو گئی تھی، اندھیرے کو پی کر سوا ہو گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ تمام اہل ذوق حضرات کا، آئندہ پھر کسی ملاقات کا شرف رہے گا۔ اللہ محترم ڈاکٹر سید ہلال حسین نقوی صاحب آپ سے روبرو تھے اور بہت ہی اچھی اور بڑی خوبصورت غزل کلام پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے پیش کیا کہ منزل بدل گئی، کبھی رہبر بدل گیا، ایسا لگا کہ راہ کا پتھر بدل گیا، میں ہاتھ کی لکیر مٹانے پتھا بضد، تیرے کرم سے میرا مقدر بدل گیا۔ تو واقعی حضرات بہت ہی پیارے اشعار انہوں نے پیش کیے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار خاکسار سید علی عباس نوگامی پیش کرنا چاہتا ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے سے۔ ایک غزل کے چند اشعار اور ایک مطلب، پہلے ایک مطلب ایک شعر پیش کرتا ہوں جو میں نے بڑی مشاعروں میں پڑھا، ماشاءاللہ بڑا مقبول ہوا، آپ کی دعاؤں سے بڑی عزت ملی، اور مشاعروں میں نظامت کا ذمہ بھی کافی مشاعروں میں، آل انڈیا مشاعروں میں نے سنبھالا ہے۔ بہرحال یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے، کہ سماعت کریں، بغور سماعت کریں حضرات۔ ظلم کے مقابل جو سر نہیں جھکاتے ہیں، ظلم کے مقابل جو سر نہیں جھکاتے ہیں، بس وہی تو دنیا میں انقلاب لاتے ہیں، بس وہی تو دنیا میں انقلاب لاتے ہیں، اور ہم تو اپنے بچوں کو بچپنے ہی سے عباس، ہم تو اپنے بچوں کو ارے بچپنے ہی سے عباس، عدل و حق پرستی کی لوریاں سناتے ہیں، عدل و حق پرستی کی لوریاں سناتے ہیں۔ حضرات ایک غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت کریں بطور خاص۔ تھوڑی سی حکایتیں، تھوڑی سی اس میں ذرا سی نصیحت کی حامل یہ غزل ہے میری، سماعت کریں بطور خاص۔ کہ جھوٹ اور دھوکے کا دور جب بھی چلتا ہے، مطلب دیکھیے بطور خاص حضرات، کہ جھوٹ اور دھوکے کا دور جب بھی چلتا ہے،
سچ کی راہ کا راہی ہاتھ اپنے ملتا ہے، سچ کی راہ کا راہی ہاتھ اپنے ملتا ہے۔ بطور خاص شعر سنیے کہ حق کو اس طرح مانگو یوں تو مل نہیں سکتا، حق کو اس طرح مانگو یوں تو مل نہیں سکتا، ارے ماں سے دودھ کو بچہ جس طرح مچلتا ہے، ماں سے دودھ کو بچہ جس طرح مچلتا ہے۔ یہ شعر بہت ہی خاص حضرات پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تعریفیں کرنے سے ہے کیا حاصل، آپ اپنی تعریفیں کرنے سے ہے کیا حاصل، ارے سب ہی دیکھ لیتے ہیں چاند جب نکلتا ہے، سب ہی دیکھ لیتے ہیں چاند جب نکلتا ہے۔ وفا صاحب سماعت کرے، رضی بھائی بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر رضی صاحب۔ حضرات ہمارے مہمان خصوصی مسرور صاحب سے گزارش ہے سماعت کریں۔ یہ میرا شعر بطور خاص دیکھیں کہ حق کی راہ کا راہی ہاتھ اپنے ملتا ہے، بطور خاص کہ قبر میں اندھیرا ہے اتنا سوچ کر جانا، ارے قبر میں اندھیرا ہے اتنا سوچ کر جانا، نیکیوں ہی کا اس میں بس چراغ جلتا ہے، نیکیوں ہی کا اس میں بس چراغ جلتا ہے۔ اور حساب سے میرے دل کا درد ہے اس شعر میں، بطور خاص دیکھیں حضرات کہ جس میں کھاد نفرت کی آب ہو بغاوت کا، جس میں کھاد نفرت کی آب ہو بغاوت کا، ارے دوست و زمانے میں وہ شجر ہی پھلتا ہے، دوست و زمانے میں وہ شجر ہی پھلتا ہے۔ سبھی حضرات کا توجہ کا طالب ہوں جو اس مشاعرے کو دیکھ رہے ہیں، اس آن لائن مشاعرے کو سماعت کریں کہ حق حسن اور طاقت پر تم غرور مت کرنا، ارے حسن اور طاقت پر تم غرور مت کرنا، ہر غرور کا سورج ایک وقت ڈھلتا ہے، ہر غرور کا سورج ایک وقت ڈھلتا ہے، ہر غرور کا سورج۔ یہ بھی شعر دیکھ لیجیے حضرات، آخر میں پیش کرتا ہوں کہ خوش بہت ہی اس لمحہ مائیں سب کی ہوتی ہیں، ارے خوش بہت ہی اس لمحہ مائیں سب کی ہوتی ہیں، گرتے گرتے جب بچہ خود بخود سنبھلتا ہے، گرتے گرتے جب بچہ خود بخود سنبھلتا ہے۔ مقطع سماعت کریں حضرات، آپ کی نظر کرتا ہوں بطور خاص کہ تیر اور خنجر کا
ذکر جس میں ہو عباس، تیر اور خنجر کا ذکر جس میں ہو عباس، ارے بس اسی کہانی سے دل میرا بہلتا ہے، بس اسی کہانی سے دل میرا بہلتا ہے، سچ کی راہ کا راہی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، اب ہم اس مشاعرے کی اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور ہم نے بڑے حسین حسین اشعار آج کے اس محفل میں، اس مشاعرے میں، آل انڈیا مشاعرے میں، آن لائن مشاعرے میں، جو ہمارا جناب علامہ قیصر اکیڈمی کی جانب سے، جو علی گڑھ میں مقیم ہے، علی گڑھ میں یہ اکیڈمی قائم ہے، جس کے صدر محترم ڈاکٹر رضی صاحب، ڈاکٹر رضی امروہوی صاحب ہیں، ان کی قیادت میں یہ اکیڈمی چل رہی ہے۔ آج کی اس محفل کے جن کے نام پر یہ جشن کیا گیا، یہ پروگرام کیا گیا، محترم جناب مسرور حسن صاحب جوہر امروہوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، جو اس محفل کے مشاعرے کے صدر بھی ہیں، کہ وہ اپنا کلام پیش کرے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بطور خاص سماعت فرمائیں، بطور خاص۔ ناظرین کرام، زور سے تھوڑا، ناظرین کرام، جی مسرور صاحب، جوہر صاحب عطا کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں علامہ قیصر اکیڈمی کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اعزاز سے نوازا۔ جی عطا، ملاحظہ فرمائیے، میں ایک مقام سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جی کہ یہ راز کھلا سبزے کے شور و غل سے، سبزے کے شور و یہ غل سے، راز کھلا سبزے کے شور و غل سے، پھولوں کا تعلق نہ رہا بلبل سے، زد میں ہے تعفن کے وہ گلشن جوہر، کل تک جو مہکتا تھا شمیم گل سے، کل تک جو مہکتا تھا شمیم گل سے۔ ملاحظہ کیجئے، ایک غزل حالات حاضرات کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں کہ دلداریوں کا اب کہاں امکان رہ گیا، انسان ختم ہو گیا، شیطان رہ گیا، زخموں کا اندمال کب آسان رہ گیا، چلا رہے ہیں جسم کے پیکان رہ گیا۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ دیوے سیاہ کھا گیا شہر بہار کو، آبادیاں اجڑ گئی میدان رہ گیا، صنعت ہے سر برینا، تجارت لہو لہان، ہر فائدہ فنا ہوا نقصان رہ گیا، صنعت ہے سر برینا، تجارت لہو لہان، ہر فائدہ فنا ہوا نقصان رہ گیا، اور اے قاتلان شہر اخوت بتاؤ تو، اے قاتلان شہر اخوت بتاؤ تو، اب بھی دلوں میں کیا کوئی ارمان رہ گیا، اب بھی دلوں میں کیا کوئی ارمان رہ گیا۔ اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ جوہر طیور صبح کہاں جائیں کیا کریں، بس رات کا شجر ہے جو گلزان رہ گیا، دلداریوں کا اب کہاں امکان رہ گیا، انسان ختم ہو گیا، شیطان رہ گیا۔ ایک غزل کے چند شعر اور پیش کرنا چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ وہ ہر چہرے کو گنتا ہے، کالے پیلے چہروں میں، وہ ہر چہرے کو گنتا ہے، کالے پیلے چہروں میں، ایک وہی مہتاب نظر ہے کیا چمکیلے چہروں میں، منظر ہیبت ناک بہت ہے موسم کی صفاکی کا، ملاحظہ کیجئے کہ منظر ہیبت ناک بہت ہے موسم کی صفاکی کا، شعلہ چہرے سب تبدیل ہوئے برفیلے چہروں میں،
شعلہ چہرے سب تبدیل ہوئے برفیلے چہروں میں. اور ملاحظہ فرمائے کہ شیش محل احساس و نظر کا چکنا چور نہ ہو جائے. شیش محل احساس و نظر کا چکنا چور نہ ہو جائے. آئینہ رو ہونے لگے ہیں زم پتھریلے چہروں میں. آئینہ رو ہونے لگے ہیں زم پتھریلے چہروں میں. اور خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ کے لالا زاروں کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ تاریخ کے لالا زاروں کا حصہ بن جاتے ہیں. خون کی سرخی حل کر لیتے ہیں جو قبیلے چہروں میں. خون کی سرخی حل کر لیتے ہیں جو قبیلے چہروں میں. اور جن چہروں سے لہو پسینہ بن کر بہتا رہتا ہے. جن چہروں سے لہو پسینہ بن کر بہتا رہتا ہے. اجلی دھوپ چھپی ہوتی ہے ایسے گیلے چہروں میں. اجلی دھوپ چھپی ہوتی ہے ایسے گیلے چہروں میں. اور حرص و ہوس کے مت والے کیا جانے حرف عشق و وفا. حرص و ہوس کے مت والے کیا جانے حرف عشق و وفا. شیرینی کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم زہریلے چہروں میں. شیرینی کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم زہریلے چہروں میں. اب ان پر یادوں کا غازہ ملتے ہیں اور روتے ہیں. اب ان پر یادوں کا غازہ ملتے ہیں اور روتے ہیں. ہم نے عمر گزاری ہے جن چھیل چھبیلے چہروں میں. ہم نے عمر گزاری ہے جن چھیل چھبیلے چہروں میں. اور حسن و حیا کا سارا خزانہ پل بھر میں لٹ جاتا ہے. حسن و حیا کا سارا خزانہ پل بھر میں لٹ جاتا ہے. بے باکی جب نقب لگاتی ہے شرمیلے چہروں میں. بے باکی جب نقب لگاتی ہے شرمیلے چہروں میں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اب بھی دل کو شفق ہونٹوں کی چاہت ہوتی ہے جوہر. اب بھی دل کو شفق ہونٹوں کی چاہت ہوتی ہے جوہر. اب بھی کھو جانے کو جی کرتا ہے نشیلے چہروں میں. اب بھی کھو جانے کو جی کرتا ہے نشیلے چہروں میں. وہ ہر چہرے کو گنتا ہے کالے پیلے چہروں میں. ایک وہی مہتاب نظر ہے کیا چمکیلے چہروں. حضرات گرامی قدر، آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے محترم علی وقار صدر محترم، بلکہ جن کی شان میں آج کا یہ جشن، یہ پروگرام کیا گیا، محترم سید مسرور حسن جوہر امروہی صاحب سے ان کا کلام. تو حضرات بڑا خوبصورت شعر کہا، دلداریوں کا اب کہاں امکان رہ گیا. کیا حسین مصرے ہیں صاحب، واہ 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 بھائی، بہت مبارکباد. دلداریوں کا اب کہاں امکان رہ گیا. انسان ختم ہو گیا شیطان رہ گیا. بھائی واہ واہ، زندہ باد. دلداریوں کا اب کہاں امکان رہ گیا. انسان ختم ہو گیا شیطان رہ گیا. ہمارے محترم بہت ہی خلوص کے ساتھ، اور ہم ان کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں، محترم سید مسرور حسن جوہر امروہی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات یہ مصرے میں ان کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. 4 مصرے کسی شاعر کے مصرے ہیں، بڑے اچھے ہیں کہ انا پرستوں میں بن کر نذیر زندہ ہے. انا پرستوں میں بن کر نذیر زندہ ہے. الجھ کے شاہ سے اب تک فقیر زندہ ہے. کبھی کیا نہ کسی سے اصول کا سودا. میں مطمئن ہوں کہ میرا ضمیر زندہ ہے. میں مطمئن ہوں کہ میرا ضمیر زندہ ہے. ایسے لوگ واقعاً سرمایہ ہوا کرتے ہیں، قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اردو ادب کا سرمایہ ہوتے ہیں. مسرور صاحب جوہر امروہی صاحب خاندانی شاعر ہیں، ان کے دادا بھی شاعر تھے اور استاد الشعراء ہیں ماشاءاللہ. تو بڑا حسین، بہت ہی اچھا جشن اور آل انڈیا یہ مشاعرہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں پھر سے کہ خاص سار کو نظامت کا موقع دیا محترم ڈاکٹر رضی امروہی صاحب نے، اور اس مشاعرے کو قائم کیا. ان کی قیصر اکیڈمی
جو علامہ قیصر اکیڈمی کے نام سے واقع جو علی گڑھ میں پوری طرح سے خدمت کر رہے ہیں وہ اس اکیڈمی کی، اور ان سبھی اراکین کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آئیے حضرات اس پروگرام کو یہیں پر اختتام دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ، جزاک اللہ خیر الجزا، سلام۔